جب آپ طواف شروع کریں گے اگر بھیڑ نہ ہو تو جو ہے وہ رمل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. رمل کہتے ہیں اس کو کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اس طریقے سے اکڑ کر کے جو چلتے ہیں نا اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ 3 چکر میں سنت ہے. اس طریقے سے ہاتھ ہلا ہلا کر چھوٹے قدم چلنا یہ 3 چکروں میں سنت ہے. یہ اس لیے سنت ہے کہ جب مسلمان آئے نا کعبۃ اللہ شریف میں تو مدینہ شریف کے اندر بیماریاں ہوتی تھی. تو مکے کے کافروں نے کہا کہ کہیں یہ لوگ بیمار ہو کر کمزور تو نہیں ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ شانے ہلا کے چلو تاکہ پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ مدینے جا کر اللہ نے ہماری طاقت کو بڑھا دیا. تو 3 چکر میں حالانکہ آج وہاں کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا کافر تو نہیں ہے نا, بت پرست تو بظاہر وہاں کوئی ہے نہیں. پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادیں اس میں تازہ ہوتی حج کے ارکان کے اندر. تو اس طریقے سے آپ چلیں گے. اور اگر بھیڑ ہو تو بھیڑ میں بھی لوگ اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں. بھیڑ میں نہیں کریں, بھیڑ میں نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ لوگوں کو ہاتھ لگے گا. تو جب بھیڑ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بھیڑ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رمل کے لیے رک جاتے ہیں. یعنی کہ اب بھیڑ آئی نا تو وہ رک گئے کہ جب بھیڑ جائے گی تو تب ہم اس طرح سے چلیں گے. نہیں, رکے نہیں, بلکہ آپ نہیں کر سکتے نا رمل بھیڑ کی وجہ سے, تو تھوڑا تیز تیز چلیں. تیز تیز چلنے سے بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جب بھیڑ نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے وہ شانے ہلا کر کے چلنے لگے. تب آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, ربنا آتنا پڑھیں, اور یہ پڑھتے ہوئے جو ہے آپ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور کعبے کا طواف کریں گے. دوران طواف کعبے کا طواف کرتے وقت کعبے کو سینہ نہیں کرنا چاہیے. کعبہ الٹیاں کی طرف ہوگا, لوگ ایسے دیکھنے لگتے ہیں, ایسے چلنے لگتے ہیں. تو اگر آپ نے طواف کے درمیان کعبے کی طرف جتنی دیر تک سینہ کیا یا جتنی دیر تک پیٹ کی تو اتنا چکر آپ کا مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ نہ کعبے کی طرف پیٹ کریں دوران طواف اور نہ سینہ کریں. البتہ چلتے ہوئے کبھی کعبے پر نظر اٹھا لیں یا اٹھ جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کریں. یہ سوچیں طواف کرتے وقت, یہ سوچیں یہ وہی جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی نے قدم رکھے. حضور کے قدم پڑھیں, حضرت موسیٰ کے قدم پڑھیں, حضرت ایوب کے قدم پڑھیں, حضرت ابراہیم کے قدم پڑھیں. اتنے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اس پہ قدم رکھ کے چلے اور وہیں آپ چل رہے ہیں تو نگاہیں جھک جانا چاہیے. خشوع کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, روتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے چلے. ادھر ادھر نہ دیکھیں, بلا ضرورت نہ دیکھیں, چلیں. پھر آپ درود شریف, کلمہ شریف اور تلاوت جو بھی آپ کو کرنا ہے کرتے ہوئے آپ وہاں سے لے کر کے پھر گھوم کر کے آئیں گے. جب آپ گھوم کر کے آ گئے اس رکن پہ, پھر اب آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے پھر چلنے لگے. رکے آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا استلام کے لیے, یہ کر سکتے ہیں. پھر چلنے لگے تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آئے تھے تو آپ کا 1 چکر ہوا. پھر دوسرا چکر آپ نے شروع کیا استلام کر کے, پھر حجر اسود تک آ گئے, آپ کا دوسرا چکر حجر اسود پہ مکمل ہوا. پھر استلام کر کے آپ نے تیسرا چکر شروع کیا, پھر آ گئے, تیسرا چکر مکمل ہوا, پھر استلام کر کے چوتھا چکر شروع کیا. ایسے ہی آپ کا 7واں چکر حجر اسود پہ ختم ہوگا. اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر بھی 8ویں مرتبہ آپ استلام کریں گے اور استلام کر کے پھر آپ ہٹیں گے. یہ ہو گیا آپ کا طواف. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. عورتوں کو طواف میں جو ہے وہ استباع تو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے احرام ایسی کھلی ہوئی چادر نہیں پہنا ہے. البتہ عورتیں 3 چکر تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر تیز چلے گی, بس اتنا ہے.